السلام علیکم بچوں، اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم آدھا سبق پڑھ چکے ہیں۔ اب پیج نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ اور انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ حیوانات کی، جانوروں کی اور نباتات یعنی پیڑ پودوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ انسان کو نباتات یعنی پیڑ پودوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کو پھول بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر ہم پھولوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پھول بھی نباتات ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ سوتی کپڑوں کے لیے جو کپاس لگتا ہے وہ بھی ہمیں نباتات سے ہی ملتا ہے۔ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی نباتات کی ہم باضابطہ طریقے سے کاشت کرتے ہیں۔ اب انسان کو جو پیڑ پودے چاہیے ہوتے ہیں، جو پودے کی اس سے ضرورت ہوتی ہے، اس کی وہ کیا کرتا ہے؟ کاشت کرتا ہے، یعنی کھیتی کرتا ہے اور بیج بوتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں ٹھیک طرح پانی ملے، ضرورت کے مطابق کھاد دیتے ہیں، کیڑوں سے بچانے کے لیے کیڑے مار دوا کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ نباتات بھی ہمیں خوب فصل دیتی ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ ماحول کے دوسرے جانداروں کو بھی غذا ماحول ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ گرگٹ بھوک لگنے پر کیڑے کھاتا ہے۔ چند قسم کے سانپ چوہے اور مینڈک کھاتے ہیں۔ شیر ہرن کھاتا ہے۔ بکریاں اور بھیڑیں درختوں کے پتے کھاتی ہیں۔ گائے بھینس گھاس کھاتی ہیں، یعنی تمام جانداروں کو ان کی غذا ماحول سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شجری حیوانات۔ شجری حیوانات کسے کہتے ہیں؟ شجر یعنی ہوتا ہے درخت اور حیوانات یعنی ہوتے ہیں جانور، ہے نا؟ تو شجری حیوانات زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت درختوں پر گزارنے والے حیوانات شجری حیوانات کہلاتے ہیں۔ بندر اور گلہری ایسے حیوانات ہیں جو درختوں پر ہی رہتے ہیں۔ اس سے ان کو کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اونچائی پر رہنے سے انہیں دشمنوں سے اپنی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھل کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ انہیں شجری حیوانات کہتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ بندر اور گلہری وغیرہ۔ جن درختوں کے سہارے وہ زندہ رہتے ہیں، ان درختوں کی وہ غیر محسوس طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں۔ شجری حیوان ادھر ادھر جاتے ہیں۔ ان کے فاسد مادوں کے ذریعے پھلوں کے بیج ماحول میں ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اس لیے نئی جگہ پر درخت اگنے میں مدد ملتی ہے۔ بعض قسم کے پرندے بھی گھونسلے بنانے کے لیے درختوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ بھینس کی پیٹھ پر بگلا بیٹھتا ہے۔ گھاس کے علاقے میں بھینس چرتی ہے۔ اس وقت اس کی پیٹھ پر بگلا آ بیٹھتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نت نئے قسم کے کیڑے ایک قسم کے بگلے کی غذا ہیں۔ گھاس میں کافی کیڑے ہوتے ہیں جو بگلے کو گھاس میں ٹھیک طرح نظر نہیں آتے، اس لیے بگلا انہیں پکڑ نہیں سکتا۔ اسی گھاس میں بھینس چرتی ہے۔ چرتے ہوئے وہ قدم آگے بڑھاتی ہے۔ اس کا پیر جہاں پڑتا ہے آس پاس کے کیڑے گھبرا کر اڑتے ہیں۔ بھینس پر بیٹھا ہوا بگلا انہیں آسانی سے پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ اچھی ہے نا یہ ترکیب؟ موسم کے لحاظ سے جانداروں میں ہونے والی تبدیلیاں۔ ہمارے ملک میں گرما، بارش اور سرما جیسے موسم ہیں۔ گرما میں ہمیں خوب گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت ہم سوتی کپڑے پہنتے ہیں، پانی بھی زیادہ پیتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں باہر جاتے ہوئے بھیگنے سے بچنے کے لیے چھتری یا رین کوٹ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ رین کوٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ سرما میں سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح انسان پر تینوں موسموں کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے جانداروں پر بھی ہوتا ہے۔ جانداروں کی دنیا میں موسم کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلی ہر سال ہمیں نظر آتی ہے۔
سرما کے موسم کو پتجھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں کیونکہ سرما میں کئی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جن حیوانات کے جسم پر بال ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کے جسم کے بال گھنے ہوتے جاتے ہیں، جس سے خود بخود سردی سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بھیڑوں، کچھ قسم کی بکریوں اور کچھ قسم کے خرگوشوں میں تو بالوں کا بڑھنا صاف نظر آتا ہے۔ سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی آم کے درخت پر پھول لگنے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ان پھولوں کو مور یا بور کہتے ہیں۔ کوپل، درختوں پر آنے والی نئی پتیاں۔ یہ پتیاں سرخی مائل ہوتی ہیں، بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ ہرا ہوتا جاتا ہے، اسے کوپل کہتے ہیں۔ فروری کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے سردی میں کمی ہونے لگتی ہے۔ مارچ مہینہ شروع ہوتے ہی گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ سرما ختم ہو کر گرما کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً اسی وقت درختوں کو کوپل پھوٹتی ہیں۔ جنگل میں ہر طرف سرخ رنگ کی نرم و نازک کوپلیں نظر آتی ہیں۔ کوئل کی سریلی آواز بھی کئی جگہ سنائی دیتی ہے۔ گرما کے موسم میں بازاروں میں آم اور تربوز بڑی تعداد میں دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ ان پھلوں کا موسم ہوتا ہے۔ مہاراشٹر میں ہر جگہ آم کے درخت ہیں، لیکن کوکن آم کے لیے مشہور جگہ ہے۔ گرما کے دوران کوکن میں آم کے ساتھ ساتھ کاجو کا بھی موسم ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر ہر طرف کاجو کی جھاڑیوں کو لال پیلے بوندے لگے ہوتے ہیں۔ جون مہینے میں آسمان پر ہر طرف کالے بادل نظر آتے ہیں۔ بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ تب تک بازار میں کٹہل، کروندے اور جامن ملنے لگتے ہیں۔ گھاس اور برسات کے موسم میں اگنے والی دوسری چند نباتات کے بیج ہر طرف بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بارش ہوتے ہی ان میں اخوا نکل آتی ہے۔ گھاس اور دوسری چند نباتات بڑھنے لگتی ہیں۔ اطراف میں ہر طرف سبزہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی شام میں 7 رنگوں کی قوس قزح یعنی رینبو نظر آتا ہے۔ ہر طرف بارش ہوتی ہے، مینڈک نظر آتے ہیں، کبھی کبھی ایک سر میں ان کی ٹر ٹر سنائی دیتی ہے۔ برسات ختم ہوتے ہی دوبارہ سرما کا موسم آ جاتا ہے۔ ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، جس سے مینڈکوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ زمین کے اندر جا کر سو جاتے ہیں۔ ان کی اس نیند کی مدت 7 سے 8 ماہ تک ہوتی ہے۔ اناج کے لیے ہم کھیتی یعنی زراعت پر منحصر ہوتے ہیں۔ برسات، سرما، گرما جیسے موسموں میں کھیتی کے مخصوص کام کیے جاتے ہیں۔